نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابی النجوم کایہم اقتدیتم اہتدیتم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فهلك صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ مولا النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ممبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سامعین کرام سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ یا تو بے حد سنجیدہ ہیں یا آپ کو نیند پریشان کر رہی ہے. ان دو سوالوں میں سے ایک بات صحیح ہے، یا تو آپ بے حد سنجیدہ ہیں یا آپ کو نیند پریشان کر رہی ہے. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ کی سنجیدگی کو میں سلام کرتا ہوں اور اپنی بات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، اور اگر آپ کو نیند پریشان کر رہی ہے تو پھر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں. یارو کمال ہے، کمال ہے میرے عزیزوں. میں نے ہندوستان کا بہت بڑا علاقہ گھوما، ہندوستان سے لے کے اور افریقہ تک کے بڑے بڑے دور کے علاقے دیکھے، لیکن اتنی خاموشی میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ وہ اردو کا مصرع یاد آتا ہے کہ اللہ رے سناٹا، اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی. ارے یہ عشق رسول کی محفل ہے، یہ رسول کے پیارے نواسے کی محفل ہے، یہ امام احمد رضا خان کے نور نظر کی محفل ہے، یہ تم سنیوں کی محفل ہے، یہ ہم بریلویوں کی محفل ہے. اللہ کے پیارے رسول کا ذکر ہو، امام حسین کا نام نامی اور اس میں گرامی لیا جائے، سرکار مفتی اعظم کا ذکر کیا جائے، اور ایسی سنجیدگی، ایسا سناٹا، ایسی خاموشی، ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی جلسے میں نہیں کسی قبرستان میں خطاب کر رہے ہیں. اور قبرستان میں تو بعض قبریں ایسے اہل دل کی ہوا کرتی ہیں کہ وہ قبروں سے آواز دے کر شابشی بھی دیا کرتے ہیں اور بشارتیں بھی دیا کرتے ہیں. میرے عزیزوں، مجھ سے پہلے میرے عزیز مولانا یوسف رضا صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور پچھلے نے کچھ چھوڑا ہی نہیں اگلے کے لیے. لیکن ہمارے ساتھ تو قصہ ایک اور ہے. ہمارے پاس تو فقیر کا کشکول ہے. فقیر جب اپنا کشکول اور اپنا کاسے گدائی لے کر نکلتا ہے تو کبھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کبھی سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں صدا لگاتا ہے، کبھی محبوب الہی کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے، کبھی صاحب البرکات کے آستانے پر چکر لگاتا ہے، اور کبھی اس صدی کے مجدد اعظم چشم و چراغ خاندان برکات عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی کے آستانے پر آواز دیتا ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ جو صحیح فقیر ہوا کرتے ہیں ان کے کاسے گدائی کہیں سے خالی نہیں کیے جاتے. کچھ سرکار غوث اعظم کے ہاں سے ٹکڑا مل گیا، کچھ غریب النواز نے ٹکڑا دے دیا، کچھ صاحب البرکات نے جھوٹن دے دی، کچھ امام احمد رضا خان نے حلوہ دے دیا. تو کاسے میں فقیر کے طرح طرح کی نعمتیں ہوا کرتی ہیں. مولانا یوسف رضا نے خوب کہا اور بہت کچھ کہا، اتنا کہا کہ ہمیں لگا کہ ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. مگر جب ہم نے اپنے کاسے گدائی کو ٹٹولا تو بڑا سکون ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تو ہمارے پاس بہت مال ہے، ابھی تو بہت مال ہے ہمارے پاس. میرے عزیزوں،
عام طور سے میری یہ عادت ہے کہ میں جس وقت منبر رسول پر جاتا ہوں تو میرے ذہن میں بالکل نہیں ہوتا واللہ العظیم کہ میں آج کون سی آیت کریمہ کی تلاوت کروں گا اور میں کیا آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا، لیکن آج میں نے جان بوجھ کر وہی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو مولوی یوسف رضا پڑھ چکے تھے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ مولا تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شعور کا لفظ آیا، بڑا گاڑھا لفظ ہے، پورے حلق کو اس میں لگنا پڑتا ہے تب شعور کی عین نکل پاتی ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے، وہ تو خالق کائنات ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں ہماری حقیقت بتائی، ہمیں شعور نہیں ہے۔ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم مریخ پر اپنا راکٹ بھیج رہے ہیں اور ہم نے چاند پر اپنا آدمی اتار دیا اور ہمارا اگلا منصوبہ یہ ہے کہ 25 سال میں ہم سورج پر آدمی بھیج دیں گے اور ہم آسمان میں تھوگلی لگا لیں گے اور ہم سمندروں کو بوتل میں بند کر دیں گے، بڑی بڑی لمبی چوڑی ہانکا کرتے ہیں، لیکن قسم خدا کی ہمیں کیا شعور ہے؟ ارے یار ہمیں اپنی پیٹھ تک کا شعور نہیں ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہاری پیٹھ پہ کتنے تل ہیں؟ پیٹھ آپ کی 24 گھنٹے آپ کی پیٹھ آپ کے ساتھ رہتی ہے، کھڑے ہیں تو پیٹھ آپ کی، بیٹھے ہیں تو پیٹھ آپ کی، رکوع میں ہے تو پیٹھ آپ کی، سجدے میں ہے تو پیٹھ آپ کی، لیٹے ہیں تو پیٹھ آپ کی، لیکن قسم خدا کی یہ بتا دو کہ کبھی خود دیکھ سکتے ہو کہ تمہاری پیٹھ پر کتنے تل ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا شعور ہی کیا ہے، ہماری بساط ہی کیا ہے؟ اس لمبی چوڑی کائنات میں انسان کا وجود نہایت کمتر درجے کا ہوا کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کے خاص بندے جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے شعور کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، وہ اپنا نام تاریخ کے صفحات پر نقش کر دیا کرتے ہیں اور تاریخ ان کو کبھی بھلا نہیں پاتی ہے، چاہے وہ یہودی تاریخ لکھے، عیسائی تاریخ لکھے، ہندو تاریخ لکھے، مسلمان تاریخ لکھے، لیکن ان تاریخ ساز شخصیتوں کا ذکر اس میں ضرور کیا جاتا ہے۔ ہمارے مولانا یوسف صاحب نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ حضرات کو بہت مختصر مگر جامع طریقے سے بتایا، غالباً ان کے سامنے بھی وہی قید رہی ہوگی جو میرے سامنے ہے، یعنی وقت کی قید۔ ہم سب وقت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتا وقت کہ ہم اس کے ساتھ کچھ زیادتی کر سکیں۔ سیدنا امام حسین اللہ کے آخری رسول کا آخری نواسا، جب ولادت ہوئی تو ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پوچھا کہ علی اس کا کیا نام رکھا بچے کا تم نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ حرب حلوے والی ہے، ہم تو بھائی سب بریلوی لوگ ہیں، ہمیں تو بس ہے جو ہے دو ہی سمجھ میں آتی ہیں، ایک حلوہ والی ہے اور ایک حلوے والی ہے۔ وہی شب برات کا حلوہ کرتا رہتا ہوا جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور تمہارے مقدر میں رکھ دیا ہے، وہ تو بس دیکھ دیکھ کے لال بہاتے رہیں، للچاتے رہیں۔ ہاں اگر ایک بات میں تمہیں بہت پتے کی بتاتا ہوں، اگر نظر بچے تو گپ سے منہ کے اندر رکھ لیں، ادھر ادھر دیکھیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا برادری کا آدمی، اور سٹاک سے منہ کے اندر رکھ لیں۔ تو حلوے والی ہے، اس کے بعد رے اور رے کے بعد بے، حرب۔ حرب مانے لڑائی۔ سرکار نے فرمایا یہ حرب نہیں، یہ حسین ہے۔ اور اس کے بعد عقیقہ فرمایا گیا، سرکار نے کھجور چبا کر اپنے پیارے نواسے کو اس کھجور چٹائی۔ مولانا نے واقعہ بہت صحیح بتایا کہ ایک زانو پر دل کا ٹکڑا بیٹھا ہوا ہے اور ایک زانو پر آنکھ کا تارا بیٹھا ہوا ہے۔ سیدنا جبریل امین تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مولا تبارک و تعالی ایک کو آپ کے پاس رہنے دے گا اور ایک کو اپنے پاس بلائے گا، اور آپ کو یہ چھوٹ دی گئی کہ آپ جس کو چاہیں پسند کر لیں۔ تو اس غیب کی خبر رکھنے والے نبی نے، جس کو اس کے مالک نے
علم ما کانا وما یکون دے کر ہمارا اور تمہارا آقا و مولا بنا کر بھیجا. انہوں نے امام حسین کو پسند کر لیا. چنانچہ چند روز بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. اور سرکار اس واقعے کو اکثر یاد کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ حسین ہے جسے میں نے اپنے بیٹے کے بدلے پسند کیا تھا. واقعات کربلا تو بہت طول و طویل ہیں اور ابھی محرم بالکل تازہ تازہ ہے. وہ واقعات آپ حضرات کے ذہن میں نقش بھی ہوں گے. اور یہاں مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو پہلی محرم سے 10 محرم تک کے حالات سنائے جائیں، بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ آپ حضرات کو یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ واقعی کربلا کا عطر اور واقعی کربلا کا نچوڑ کیا تھا. خواجہ ہند عطا رسول سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شاہست حسین، شاہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. یہ کوئی نتھو خان نے نہیں کہا، کسی پتو خان نے نہیں کہا، کسی پچو خان نے نہیں کہا، کسی خیرو نے نہیں کہا. یہ اس نے کہا جس کو مدینہ طیبہ کی اس بارگاہ اعظم سے ہندوستان کی بادشاہی سپرد کر کے بھیجا جا رہا ہے، جو علم کا سمندر تھا، جو علم کا ہمالیہ تھا، جس کی زبان سے علم کے موتی برسا کرتے تھے، جس کی محفل میں اس کے مریدین ایسے خاموش بیٹھا کرتے تھے کہ گویا سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ذرا سی جنبش کی تو وہ چڑیاں اڑ جائیں گی. خواجہ ہند نے فرمایا، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین. تو پھر ہمارا ہندوستان کا ایک شاعر جسے ہم اور آپ محمد علی جوہر کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وہ چاہے 61 ہجری کی کربلا ہو یا سن 47 عیسوی کی کربلا ہو یا سن 92 عیسوی کی کربلا ہو. کربلاؤں کے سائز تو چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، کربلاؤں کے ہونے کی وجوہات تو مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے نتائج سب ایک ہی سے نکلے تقریباً کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ سن 92 کے بعد میں نے نوجوانوں کے چہروں پر داڑھیاں دیکھی، میں نے مسجدوں میں نمازیوں کی کثرتیں دیکھی، میں نے خانقاہوں پر زائرین کے ہجوم دیکھے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے عزیزوں، یہ ایک سازش کے تحت بہت دنوں سے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین لکھ کے چھاپا جا رہا ہے اور امام حسین کے ذمہ بغاوت کا الزام لگایا جا رہا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ارے صاحب، وہ تو حکومت کی لالچ میں انہوں نے یہ کربلا کا سارا واقعہ کیا، معاذ اللہ رب العالمین. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی بات ہے، امام حسین کس کے بیٹے تھے؟ امام حسین اس کے بیٹے تھے جو مرتضی علی کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. وہ علی مرتضی، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھوں تو میری لکھی ہوئی تفسیر سے 70 اونٹ بھر جائیں. پھر علم کی کثرت ہوئی، اس لیے کہ علم کے سرچشمے کے تو ساتھ ہی رہا کرتے تھے، وہ علم کے سرچشمے کے داماد بھی تھے اور سگے چچیرے بھائی بھی تھے. ہر وقت علم کا فیض ان کے اوپر جاری ہوا کرتا تھا. تو فرمایا کہ بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ لگا ہوا ہے، اگر علی اس کی تفسیر لکھے
تو 70 اونٹ میری لکھی ہوئی تفسیر کی کتابوں سے بھر جائیں۔